ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مکہ. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو قوم ساری ان کے خلاف ہو گئی. اور یہ یاد رکھیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا ہے. جو بندہ بھی قوم کے مجموعی مزاج کے خلاف بات کرے گا، لوگ اس کے خلاف ہو جائیں. کسی بھی بندے کے بارے میں آپ صحیح بات بھی کہہ دیں، اسے نہ بھی کہا ہو، وہ کہنا مینوں کیا ہے، مینوں گندا پیا ہے. یعنی کوئی بیماری ہو، بندہ ویسے ہی خطبے میں، پروگرام میں کہیں ڈسکس کر دے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جس بندے کے اندر وہ خرابی ہوتی ہے، اب ویکھیا مینوں ٹچراں کردا پیا جے، مینوں گندا جے، اگے تو میں آنا ہی نہیں، پھر یہاں اس کے خلاف باتیں کرے گا. پھر ایک ایسی بیماری جو پوری قوم جس کے اندر مبتلا ہو، بندہ گویا کہ پوری قوم کو ہی اپنے مخالف کر لیتا ہے، پھر سارے ہی مل کے اس کے خلاف باتیں کرتے. نقصان پہنچا سکے تو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں قوم کی نفسیات کے اوپر ضرب لگائی تھی. تو قوم ساری بتوں کی پجاری تھی، انہوں نے بت ہی توڑ دیے. قوم واپس آئی، دیکھا بت ٹوٹے ہوئے ہیں، سوال و جواب ہوئے، بات واضح ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑے ہیں. قالوا حرقوا، اس کو زندہ جلا دو. اس کے لیے انہوں نے پورا ایک پروگرام بنایا. چونکہ قوم کا اجتماعی مسئلہ تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ساری قوم ہی بت پرست تھی، تو سب کی نفسیات پہ چوٹ لگی. ضمیر جاگنے کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ جب صحیح بات ہے تو انسان کا ضمیر جاگے، لیکن ضمیر ہو تو جاگے. اگر بندہ ہی بے شرم ہو تو پھر ضمیر نہیں جاگا کرتا، پھر انانیت جاگا کرتی ہے. مزاج دو ہی ہے، صحیح بات سننے کے بعد یا ضمیر جاگتا ہے یا عقل جاگ جاتی ہے، تکبر جاگ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ کے صاف کہا ان کی تم عبادت کرتے ہو، جو اپنا آپ بچا نہیں سکے تمہیں بچائیں گے. تو جگایا تو ضمیر تھا، لیکن جاگ انا پڑی، تکبر پڑا. کہا جلاؤ.
اب جلانے کے لیے آگ اکٹھی کی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں لکڑیاں اکٹھی کی، بڑی آگ جلائی. تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں تو جبریل امی آئے علیہ السلام، اور جبریل امی نے انہیں آ کر کہا کہ حضرت اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، میں آپ کا تعاون کر دوں گا، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل. بھائی مجھے اللہ ہی کافی ہے، جس کے لیے میں تکلیف اٹھا رہا ہوں، جس کے لیے میں سارے کام کر رہا ہوں، اسے میرا پتہ ہی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی میری مدد کر دے گا. اللہ ہی میرا بہترین مددگار ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی بندوبست فرما دیں گے. اب یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے پھر آگ میں پھینکتے ہیں نا، اللہ کے فضل و کرم سے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اللہ نے آگ کو حکم دی، آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی آگ بن گئی. جناب ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے. اسے ہم اپنے الفاظ میں کہنا چاہیں نا، اسے ہم کہتے ہیں خودداری. انسان کا کسی انسان پہ بھروسہ نہ ہو. ہماری ناکامیوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں اے یار میرا ماما باہر ہے، انہیں مینوں باہر بلا لینا. کوئی نوجوان آپ کو ملیں گے نا، یار تو کی کردا ہے؟ وہ میرے انکل باہر نہیں، وہ کہندے سی میں تینوں بلا لاں گا. ہاں بھائی آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرے بڑے بھائی باہر نہیں، وہ کہتے تو نہیں ٹینشن لینی، میں آپ ہی سارا کچھ کر لاں گا. ایسے انسان کی نا خودداری مر جاتی ہے. ایسا انسان پھر کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، ذلیل ہوتا ہے. تو پھر جو دیتا ہے نا وہ اسے جگہ جگہ پہ ذلیل کرتا ہے. اور جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام والی صفت ہونا، نہیں جو ہوگا اللہ ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے خود ہی راستہ نکالے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی گردن کسی کے آگے نہیں جھکتی، سر کو جھکا دیتا ہے. یہ خیرات کا پتھر سنا ہے، مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں ہوتے. جن کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا لوگوں کے ہاتھ ہوں، لوگوں کی جیبیں ہوں، لوگوں کے نذرانے ہوں، اللہ کے بندوں پھر کبھی وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتے. شوخیاں مار سکتے ہیں، ڈینگیاں مار سکتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہیں، شوخیاں بگاڑیں گے، لیکن جیسے ہی وہ بندہ سامنے آئے گا ان کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی. اب وہ بندہ غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا. ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت لی، عید آئی بڑی، قربانی کے مسئلے لیے، فلسفہ قربانی لیا، قربانی والا قصہ سنا، گھر چلے گئے. حالانکہ جو صفات ابراہیم علیہ السلام کی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خوددار آدمی تھے. آج آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر آپ کو کتنے خوددار ملیں گے. کتنے لوگ ہیں ان پر مشکل آئے، پریشانی آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، کوئی بندہ پیسے لے کے جائے کہ نہیں بھی رہنے دو مجھے نہیں چاہیے. کتنے لوگ ہیں معاشرے میں دکھائیں ایسے. حالانکہ اللہ کے جو انبیاء تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سمیت سارے ہی کام کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے. ہر نبی کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے بتا دیا. جناب داؤد علیہ السلام آپ علیہ السلام فرماتے کان یاکل من عمل یدہ. داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت کھایا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جناب داؤد علیہ السلام محنتی تھے، مزدور تھے، لوہار تھے. انا کان زکریا نجارا. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا زکریا علیہ السلام لکڑی کا کاروبار کرتے. نجارا، نجار کہتے ہیں ترخان کو، بڑھئی کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر زکریا بھی آتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں نا سب نے یہ کاروبار لازمی کیا ہے، بکریاں رکھتے، بکریاں چراتے، ان کا دودھ بیچتے، بکریوں کا کاروبار کرتے. صحابہ اکرام نے کہا وَأَنْتَ، اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ نے بھی بکریوں کا کاروبار کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاں. كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَىٰ قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مکہ. میں بچپن میں ہمارے حالات بڑے خراب تھے. اب دیکھیں نا، یتیم بندہ ہو، مسکین بندہ ہو، بھائی بہن کوئی نہ ہو، چچا سر پہ نہ ہو، یا کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر اس طرح کا انسان عام طور پر خراب ہو جاتا ہے.
اس کی خودداری مجروح ہوتی ہے. اس انسان نے اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے لگانا گوارا کیا ہوتا ہے. یہ کبھی جو ہے وہ پیسے کے لیے کسی کے ہاتھ کی جانب دیکھ رہا ہے, کبھی کسی کی طرف دیکھ رہا ہے, صبح کی روٹی کسی کی طرف کھا رہا ہے, دوپہر کی کسی کی طرف کھا رہا ہے. اللہ نہ کرے کسی انسان کو یتیمی کا دکھ دیکھنا پڑے, برداشت کرنا پڑے, کیونکہ اس گھر کا سربراہ جب نہیں رہتا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اگر صحیح بندے آگے نہ ملیں تو انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی غریب تھے, آپ علیہ السلام کی والد بھی نہیں ہیں. ایک وقت آیا والدہ بھی چلی گئی, ایک وقت آیا کفالت کرنے والے دادا بھی چلے گئے, اور کفالت کس کے ذمے آئی؟ جناب ابو طالب کے ذمے. ابو طالب بذات خود پیسے والے آدمی نہیں تھے, ابو طالب کا کاروبار کوئی اچھا نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں کیا کیا, میں میرے صحابہ بچپن میں کیا کیا کرتا تھا, کسی کی بکریاں ہوتی اس نے ان کو چرانا ہوتا, گھاس کھلانی ہوتی. قراریت اہلی مکہ, میں 6 سکوں کے عوض میں 6 سکے لیتا اور لوگوں کی بکریاں لے کے جاتا, چراتا, بکریاں واپس لیے کہتا مجھے وہ 6 سکے دے دیتے. اس کے مقابلے بھائیو آپ اپنے آپ کو کھڑے کریں. ہم عیب سمجھتے ہیں محنت کرنے کو. یہ غریب بندہ نسلوں سے غریب نہیں ہوتا, اپنی سوچ سے غریب ہے, اپنی حرکتوں سے غریب ہے. یہ بہانے لگاتا ہے میں بڑا غریب ہوں, میں بڑا مسکین ہوں. اور بھائی غریب پیدا ہوئے ہو تو غریب مرنا بھی تم نے. وہ ایک نجومی کے پاس نہ کوئی بندہ گیا, اس کو ہاتھ دکھا کر کہنے لگا میرا ہاتھ دیکھو, یہ میری غربت کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ نجومی نے ہاتھ دے کر کہا 10 سال تک تمہاری زندگی میں غربت ہے, پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں. کہا نجومی صاحب پھر 10 سال کے بعد میں امیر ہو جاؤں گا؟ اس نے کہا نہیں, تم نے امیر نہیں ہونا, تمہیں غریب رہنے کی عادت پڑ جائے گی. ہم مڈل کلاسیوں کا مسئلہ, ہم غریب ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غریب رہنے کی عادت بھی پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں ویلے نکمے مسٹنڈے چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں, کام ہی نہیں کرتے, کام کریں گے ہی نہیں. اور جن کے پاس اسکل اور ہنر ہے, یہ بجلی کا کام کرنے والے, یہ سوئی گیس کا کام کرنے والے, یہ لوگوں کے جسے ہم جو ہے وہ ہینڈ جو ہے وہ میکنگ کہتے ہیں, یہ درزی ہو گئے. اور یہ کوئی معمولی پیشے ہیں؟ یہ انبیاء کے پیشے ہیں, کپڑے بنانا, لوہے کا کام کرنا. آپ اب بھی میرے ساتھ شرط لگا کر جمعے کے بعد کسی دکان پہ چلے جائیں. اب وہ تو شرط لگانا ہی جائز نہیں ہے نا, زبان سے نکل گیا. صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہا, آپ کسی بجلی والے کے پاس چلے جائیں, ویلا بیٹھا ہوگا, بالکل فارغ بیٹھا ہوگا, گپے ہانک رہا ہوگا, 2 مسٹنڈے ویلے اس کے ساتھ محلے کے اور بیٹھے ہوں گے, کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا. آپ اسے جا کے اتنا کہتے ہیں یار ذرا کام جانا کر, اچھا جاؤ میں آنا. آکڑ چوڑے والی دیکھیں نا, افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے. آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں جو لوگ دکانوں پہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں, آپ ان کے پاس چلے جائیں, ہاں بھئی یہ گھر میں فلاں کام کرنا ہے, ٹوٹی لگانی ہے, فلانا کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اچھا جاؤ اسی آنے ہیں. فارغ بیٹھا ہوگا, چیز لے کے جائیں گے صحیح کروانے کے لیے, رکھ دو جی میں بعد چو دیکھ لوں گا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندہ ایک دفعہ اس کے پاس جاتا ہے, 2 دفعہ جاتا ہے, 3 دفعہ جاتا ہے, اب اس کے پاس جا کے اپنا وقت خراب کرنا ہے کسی نے. لوگ تو کہتے ہیں ڈبل پیسے لے لو, کام فوری کر دو جنہیں کام کروانے ہیں. اب یہ بندہ کسی کو یہ کہے کہ میرا کام نہیں چلتا, میرا کاروبار نہیں چلتا, اس بندے کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کاروبار نہیں چل رہا. اس کا تو کام یہ بنتا تھا جو دن رات ایک کر دیتا, صبح نہ دیکھتا, نہ دن دیکھتا, نہ رات دیکھتا, نہ دوپہر دیکھتا, نہ شام دیکھتا. اس کی خودداری اسے مجبور کرتی, اسے قائل کرتی. اب میں نے عرض کیا یہی بندہ وہاں چائے بھی پی رہا ہے, وہاں سارا کچھ کر رہا ہے, اور الزام کیا ہے؟ لوگ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ ناکام لوگوں کے بہانے, فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کر لیا, فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کر لیا. لوگوں نے دھوکہ دیا کہ ہم نے موقع دیا, ہم نہ دیتے موقع, ہم کرتے شریعت پہ عمل. شریعت تو کہتی چھوٹا چھوٹا کام بھی نہ چھوڑو. یہاں جس کا تھوڑا سا کام چلتا ہے اس کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے, اس کا دماغ آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے. اچھی بلی محنت کرے گا, صبح سے لے کے رات تک دکان کھولے گا, جیسے 4 پیسے ہاتھ آ جائیں گے دکان پہ جانا چھوڑ دے گا. میں جی فون پہ بزنس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, زندگی میں ایک دفعہ تو امیر بننے کا موقع آتا ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے, اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں. اس زندگی میں ایک دفعہ تو موقع ملتا ہے, جو اس موقع کو دیکھ لیتا ہے, چیک کر لیتا ہے, نگاہ میں آ جاتا ہے, اس موقع کو حل کرتے ہوئے محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, پیسے والے یا کامیاب لوگ ہیں, ان کی زندگی میں کوئی دن 48 گھنٹے کا ہوتا ہے؟
اللہ کے بندو ان کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. ان کے لیے آسمان سے کوئی الگ سے گرمی نہیں آتی, ہوائیں نہیں چلتی. گرمی بڑی ہے جی میں نے کام پہ نہیں جانا, بہانے دیکھو. آج کام پہ کیوں نہیں گئے؟ یہ گرمی بڑی ہے میرے کو جایا نہیں جاتا. او بھائی پوری دنیا جا رہی ہے, آج کیوں نہیں گئے؟ آج سردی بڑی ہے میں اس لیے نہیں گیا. آج کیوں نہیں گئے؟ وہ جی بارش پہنی سی میں تد نہیں گیا. جنہیں کام کرنا ہوتا ہے نا ان کے اندر یہ بہانے نہیں ہوتے, یہ ناکام لوگوں کے بہانے ہیں. اللہ کے بندو خودداری تو یہ درس دیتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اختیار کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک آدمی آئے. دیکھیں معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہے, اور میں آپ آج کو واضح طور پر کہوں, یہ مسجدوں میں جمعوں کے بعد, اذانوں کے بعد, نمازوں کے بعد جتنے تعاون مانگنے آتے ہیں 100 میں سے 150% فراڈی ہوتے ہیں. کبھی ان کو پکڑا کرے نا, ان کے ساتھ کبھی بیٹھا کرے. ہمیں تو انتظامیہ سے چیڑ ہوتی ہے, قاری سے چیڑ ہوتی ہے, خطیب سے چیڑ ہوتی ہے. اس نے اگر منع کر دیا تو زیادہ دے کے جانا. ہم تو وثاقات اس لیے منع نہیں کرتے کہ منع کریں گے ڈبل دے کے جائے گا. آپ دیکھ لیں اس کے حمایتی کھڑے ہو جائیں گے, تاڑا کی لے کے جانا ہے جی, ہم سے اچھا تو وہ ہے. ایک نماز پڑھی, کھڑا ہوا, 5 منٹ لگائے, 15 منٹ لگائے, ایک نماز کا 1000 روپیہ جیب میں ڈال کے گھر چلا گیا. اور ہم مہینہ لگا کر 10,000 روپیہ لے کے گھر میں جا رہے ہیں, 15,000 لے کے جا رہے ہیں. اس نے نمازیں لگائی ہوئی ہیں ہر مسجد کے اندر. فجر وہاں پڑھنی ہے, ظہر وہاں پڑھنی ہے, عصر وہاں پڑھنی ہے, مغرب وہاں پڑھنی ہے, عشاء وہاں پڑھنی ہے. ہر نماز میں ہمارے جیسے بیوقوف مل جاتے ہیں, 1000 روپیہ جیب میں ڈالا, چلو جی وہ کے 5,000 کی دہاڑی لگائی, ماشاءاللہ 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہا ہے. ہنگ لگے نہ پھٹکری, رنگ بھی چوکھا. اور شریعت ان چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مانگنے آئے, آپ نے ایک معیار مقرر کر دیا. میں اسی کو اپیل کرنے کی اجازت دوں گا جس کے علاقے کے 2 معتبر آدمی گواہی دیں گے واقعی یہ مستحق ہے. مجھے فلانا جانتا ہے, ڈھمکانا جانتا ہے, کر لین دو جی, تاڑا کی جانتا ہے جی. ہمارا کچھ نہیں جاتا. آپ اپنا پیسہ حرام کر رہے ہیں بھائی, ہمارا کیا جاتا ہے. کبھی اپنے بچوں کو کھلاؤ, اپنے بہن بھائیوں کو کھلاؤ, اور تمہارا آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو. آپ اسے فقیر بنا رہے ہیں مستقل. آپ دیکھ لیں وہی چہرے بار بار آ رہے ہیں, ہر دوسرے ہفتے, ہر تیسرے ہفتے, ہر مہینے. حتیٰ کہ جس کو ہم نے زکوٰۃ بھی دی ہوتی ہے نا, وہ زکوٰۃ دا چند بعد جو چڑھتا ہوتا, چند پہلے چڑھ جاتا ہے. وہ فون لے جاتے ہیں. جس کو کبھی راشن دے دیا ہوتا ہے سال بعد, کوئی زکوٰۃ دے دی ہوتی ہے سال بعد, وہ جیسے ہی سال ختم ہونے لگتا ہے وہ فون آئندہ جی ایس واری مہنگائی بہت ہوگی, ذرا تعاون بہتا کرے جی. یعنی کہ یہ دیکھیں ہماری سوچ, ہماری فکر اور سوچ آپ دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک آدمی آیا, اس نے تعاون کی درخواست کر دی کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں تو برائے مہربانی میرے ساتھ تعاون کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اما فی بیتی کا شیء, تیرے گھر میں کچھ ہے, گھر میں کوئی چیز پڑی ہے. اب گھروں کے مالک ہیں, کروڑ کا گھر ہے, میرے جی حالات خراب ہے تو بیچ اس کو. گاڑی پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں, چندے مانگنے کے لیے. زبردست قسم کی لگژری گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں, بہترین قسم کا 125 ہوگا, اور یا کیا کہے گا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تھوڑا تعاون کر دو. دشکرا ہوگا اچھا بلا, کام کرنے والا نہیں ہے, محنتی نہیں ہے نا. نمازی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور 4-5 نمازی گھیرے ہوں. ظہر تو بعد انہاں بیٹھا ہے, عصر تو بعد انہاں بیٹھا ہے, مغرب تو بعد انہاں بیٹھا ہے, ویلی رن پرونے جوگی. گھنٹہ فارغ کرنے کے بعد وہی تھوڑے پیسے دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کروڑ کا گھر ہو وہ غریب ہوتا ہے, بیچے اپنا گھر. سونا گھر میں پڑا ہے, بیوی کا 10-15 تولہ سونا بیچے اسے جا کر, اس کو کوئی غریب کہتا ہے؟ اس کو تو خود زکوٰۃ دینی چاہیے. اللہ کے بندو, یہ لوگوں سے زکاتیں مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں, میرے گھر کے اندر نا ایک پیالہ ہے, ایک چادر ہے. چادر ہم اوڑھ لیتے ہیں, پہن لیتے ہیں, پیالے میں ہم اپنا کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں. فرمایا لے کر آؤ, میرے پاس لے کر آؤ وہ دونوں چیزیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزیں منگوائی, اور منگوانے کے بعد اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا, میں یشتری ہذین, ہاں بھئی یہ میں پیالہ اور چادر بیچ رہا ہوں, کوئی خریدا ہے مجھ سے؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا درہم. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ دیتے ہیں تو میں 1 درہم میں یہ دونوں چیزیں لینے کے لیے تیار ہوں. آپ سے نے کہا بولی بڑھاؤ بھائی, ریٹ کم لگایا ہے. ایک صحابی کہے کہ میں 2 درہم دینے کے لیے تیار ہوں. آپ علیہ السلام نے چادر بھی انہیں فروخت کر دی,
پیالہ بھی انہیں دے دیا، اور آپ نے ساتھ اس صحابی کو بلا کر 2 درہم دیے اور فرمانے لگے 1 درہم کا کھانا لے لو اور کہیں سے ایک لکڑی لے کر آؤ اور ایک کلہاڑا لے کر آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 درہم کا کھانا دیا گھر کے لیے، 1 درہم کا لکڑی اور لوہا کا کلہاڑا منگوایا، اپنے دستے مبارک سے ٹھوکا، فرمایا اب چلے جاؤ، لا ارینک 15 یوما، 15 دن تک مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، میں یہ لے لو، جنگل میں جاؤ، جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹنے کے بعد بیچو، پھر 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ صحابی فرماتے ہو 15 دن کے بعد تشریف لائے، جب وہ آئے نا ماشاءاللہ اچھا لباس پہنا ہوا، وقد اصاب 10 دراہم، 10 درہم بھی اس کے پاس تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر کہا ھذا خیر لک من تجیء المسئلہ، اللہ کے بندے سوال کرنے سے نا یہ بہتر ہے کہ خودداری پیدا کرو۔ بس اوقات ہوتا ہے انسان کام نہیں کر سکتا، ہم وہاں مان لیتے ہیں، انسان مجبور ہو جاتا ہے، بس اوقات ایمرجنسی ایسی آ جاتی ہے کہ انسان تگ و دو نہیں کر سکتا، بزرگ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی، ذرا سی تکلیف ہوئی، ذرا سی پریشانی ہوئی اور کہنا کیا شروع کر دیا جی چندے دی اپیل کرو، مسجد واد سے فلانی چیز لے لئیے۔ یعنی ہمیں یہ بات، مجھے اللہ جانتا ہے سال میں 3 دفعہ اعلان کرنا تھا، مجھے شرم آتی ہے کرتے ہوئے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے لیے زندگی میں نہیں کسی سے مانگا۔ شرم آتی ہے، وہ بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر سال میں 3 دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ یار تعاون کر کے جائیں، اور استعمال کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ۔ یعنی کہ اب یہ نوبت پہنچ چکی ہے کہ بھئی اے سیوں کے بل، اے سی نہیں چلے گا آدھی نماز نہیں پڑھنی، پھر اے سی کے لیے آئے نا، پھر نماز کے لیے تو نہ آئے۔ ہمارے گھر میں ہر وقت اے سی چلتا ہے، ناراض نہ ہو میری بات سمجھے، ہمارے گھر میں 5 ٹائم اے سی چلتا ہے۔ سردیوں میں تماشا ہم نے لگایا ہے بھئی وہ پانی گرم کیوں نہیں ہے، انہاں کو پانی نہیں گرم ہوندا، فلانی چیز نہیں انہاں کو ہوندی، اے سی نہیں چلا سکتے۔ اور میرے عزیز میرے بھائی، لوگ زکاتیں دیتے ہیں، تمہیں زکات لگتی ہے؟ اگر تو تم زکاتی ہو، مستحق ہو زکات کے، اللہ کی قسم مجھے کہہ دو، میں 1 منٹ کے اندر زکاتیں لے کے تمہیں اے سی چلا دیتا ہوں۔ کھڑا کرو ہاتھ کہ میں زکات کا مستحق ہوں، مجھے اے سی چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پیسے لے کر، میں کہتا ہوں یہ کنفرم کرو یہ زکات کا پیسہ نہیں ہے، وہاں آ کے چپ ہو جاتے ہیں سارے۔ اللہ کے بندو، یہ ہمارا کام ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے باتیں کرنے والے ہیں نا، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، اور مل کے کھڑے ہو جاؤ سارے، 1-1 ہزار سارے جمع کروائیں تو 300-400 بندہ بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں 5-5 ہزار دے سارے، 5-10 لاکھ جمع کروائیں، دیکھیں آپ کے پورے 4 مہینے ایسی چلتے کہ نہیں چلتے۔ یعنی غور طلب بات یہ، ہماری خودداری کہاں گئی ہے، غیرت کہاں گئی ہے؟ تھوڑا سا یار انصاف کے ساتھ، دل کے ساتھ سوچیں، ہمارے گھروں میں تو ہمیں پنکھا بھی نصیب نہیں ہوتا، یو پی ایس بھی نصیب نہیں ہوتا، ہمیں سردیوں میں ٹھنڈا پانی نصیب ہوتا ہے، ہمیں گھروں میں گیس نہیں آتی، اور ہم مطالبے کیا کرتے ہیں؟ وہی ہمیں بھیک مانگنے کی عادت پڑی ہے، اللہ کی قسم، بڑے سے لے کے چھوٹے تک۔ آج بھی خبر پڑھ رہا تھا IMF سے $8 ارب کی گزارش ہم نے کر دی ہے، اور اس نے کوئی 2% سود اضافہ کرنا ہے، پھر ہمیں قرضہ دینا ہے۔ وہ جو ہمارا قرض کا پروگرام تھا نا، وہ جو غالب نے کہا تھا قرض کی پیتے تھے میں، اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ ہم قرض کے عادی ہو چکے ہیں بحیثیت قوم کہ ہمیں $8 ارب IMF دے دے گا، اس سے گزارا کر لیں گے، $2 ارب سعودی عرب دے دے گا بھیک میں، اس سے گزارا کر لیں گے، $3 ارب عرب امارات دے دے گا، اس سے گزارا کر لیں گے، $10 ارب دبئی دے دے گا، اس سے گزارا کر لیں گے۔ یار کوئی زندگی ہے یہ کوئی عزت ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کے زندگی کرنے کی خو کر لے۔ نہیں یہ شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اقبال کہا تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، اگر زندگی کے اندر عزت سے جینا چاہتے ہو نا، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، تو کانٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالو۔ نہیں یہ شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو، یہ کوئی عزت نہیں ہے کہ جس کا دل چاہا تجھے باغ سے توڑا،
کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے، کوئی پھول تجھے دستار میں لگا لے، کوئی گلے میں لٹکا لے، یہ ہماری عزت نہیں ہے۔ بحیثیت قوم بھی ہماری دنیا کے اندر کوئی عزت اور احترام نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ ہم باتیں تو کہتے ہیں کہ سعودیہ کون ہوتا ہے ہمیں آرڈر دینے والا، فلانا ملک کون ہوتا ہے آرڈر دینے والا، اور بیکاریوں کو جو دیتے ہیں وہ آرڈر دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں سعودیہ مداخلت کر رہا ہے، عرب ممالک مداخلت کرتے ہیں، ہمارے ملک میں امریکہ اپنی مرضیاں چلاتا، چائنا اپنی مرضیاں چلاتا ہے، کیوں نہ چلائے؟ 58 ارب ڈالر کا سرمایہ لگایا چائنا نے اس ملک کے اوپر۔ کبھی آزاد کشمیر جائیں، کبھی ان علاقوں میں جائیں، ایسی ایسی سڑکیں بنا دی ہیں، ایسے ایسے پل بنا دیے ہیں، ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیے ہیں، ہم شاید 100 سال تک بھی وہ نہ کر سکتے۔ لیکن نتیجہ جو اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا سی پیک کا، وہ تو بات کی بات ہے۔ میں کئی بار یہاں کہہ چکا ہوں، سی پیک کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا نا، وہ سود سمیت ہم سے جب واپس لیں گے نا اربوں ڈالر، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہمارے ساتھ گیم کیا کی گئی ہے۔ کہ مسئلہ پھر وہاں خودداری کا آتا ہے، غیرت کا آتا ہے۔ اللہ کے بندو، خود محنت کرو، خوددار بنو، اپنے بچوں کو محنت کی عادت ڈالو۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف 15 سال ہی محنت کرنی پڑتی ہے، 20 سال زیادہ نہیں کرنی پڑتی۔ یہ زندگی میں جو پیک کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ 15 جن کے بچے ہیں نا 14-15 سال کے، صرف ان کو 15 سال تک محنت کروا لیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنا ہنر دیں، اپنا کام سکھائیں۔ جو آپ کے پاس جو ہنر اللہ نے دیا ہوا ہے اپنی اولاد کو دو۔ آپ کا ہنر آپ اپنی اولاد کو دیں گے، صرف ہنر نہیں دیں گے، ساتھ محبت بھی دے دیں گے، وہ آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، اطاعت گزار ہو جائے گی۔ آپ کے شاگرد کتنے اطاعت گزار ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے مدارس کے شاگرد کتنے اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بچے کو پانی کا کہہ دیں 100 اٹھ کے جاتے، اور جس کو پانی کا گلاس دینے کی توفیق ہوتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے دوستوں میں، آج میں استاد جی نوں پانی پہ آتا۔ بتاؤ جن لوگوں نے اپنی دکانوں پہ شاگرد رکھے ہوئے ہیں وہ کام کیسے لیتے ہیں ان سے؟ تو خدا کے بندے اپنے بچے کو رکھ لو، اسے دوسرے کام کرواتے ہو۔ جو ہنر تمہارے پاس ہے، لوہار کا ہے، ترخان کا ہے، کپڑے کا ہے، جو مرضی ہے، تعلیم کا ہے، اسے دے دو، اور پھر جیسے خود تم نے محنت کی تھی ویسے اسے محنت کراؤ۔ ابھی تمہارے 2 بازو ہیں، ان 2 بازوؤں کے ساتھ محنت کرتے ہو، اللہ کے بندو اولاد پہ رہو گے، 4 اللہ بیٹے دے دے گا، تمہارے 8 بازو زیادہ ہو جائیں گے۔ 2 اللہ بیٹے دے دے گا، تمہارے 4 بازو زیادہ ہو جائیں گے۔ ساری زندگی تمہارے زیر اطاعت اور زیر نگرانی بھی رہیں گے۔ ہماری سوچ نا محدود ہے، وہ نیچے تک آئی ہے۔ دیکھیں ہم اپنی طرف بھی آتے ہیں، اب دیندار طبقے کے اندر بھی خودداری نہیں رہی۔ ہم نے یہاں تک اللہ کی قسم دیکھا ہے، سنا ہے کہ امام صاحب مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھے ہیں، اذان ہونے لگی ہے، کسی بڑی مسجد سے فون آ گیا، 2-3 ہزار زیادہ ملے جمعے کے، نکل گئے۔ کہیں پروگرام پہ جانا ہے، اشتہار چھپ گئے ہیں، وہاں ساری بات ہو چکی ہے، لوگ وہاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جناب والا گھنٹہ پہلے فون بند کر کے چلو جی۔ کوئی جمعہ کسی جگہ پہ پڑھا رہا ہے، 10,000 کی زیادہ آفر آئی، چلو جی۔ کیوں؟ بحثیت مجموعی، بحثیت قوم ہم بیکاری اور خوددار نہیں ہیں، بیکاری ہیں۔ جس میں ایک شعبے کا حال نہیں ہے، ہر شعبے کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے، وہ ہمارے نے استاد بتایا کرتے، کہتے ہم نے انگلش پڑھتے تھے، ہمیں پتہ نہ چلے دی اور دا کہاں لگانا ہے، انگلش میں دی کہاں لگانا ہے۔ کہتے ہم نے استاد سے پوچھا، استاد صاحب انگلش کے ٹیچر تھے، یہ دی کہاں لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا پتر انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا، جتھے لگدا لا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ انسان میں غیرت ہو، خودداری ہو، وہ سوچے یار یہ میرا بازار میں ریٹ لگنا شروع ہو گیا ہے، میں انسان ہوں کہ میں کنجری ہوں؟ کوئی دیندار آدمی ہو، کوئی بے دین آدمی ہو، خود سوچے کہ یار میرے ریٹ لگ رہے ہیں۔ وہ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، پورے پاکستان میں ان سے بڑا جمعہ کسی مسجد میں نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت بھی ان کے پوتے کے پیچھے اتنا رش ہوتا ہے نا، پورے پاکستان میں اتنا رش کہیں بھی نہیں پورے پاکستان میں ہوتا۔ گجرانوالے میں مولانا اسد محمود سلفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، جامع سلفیہ بنایا، بڑا کام کیا، وہاں جمعہ پڑھایا۔ کوئی لوگ لاہور کے وہاں سے گزر رہے تھے، وہ جی ٹی روڈ پہ چوک نیائی میں گجرانوالے میں جمعہ پڑھ لیا، جمعہ بڑا پسند آ گیا۔ مولوی صاحب کے پاس جمعے کے بعد، مولوی صاحب کی لیندے ہو، کی لیندے ہو جمعے دا؟ انہوں نے کہا 50 روپے لینا ہوا 4 جمعے دے۔ اس دور میں
ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਮਸੀਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਮਸੀਤ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਆਓ, सुनने वाले भी बहुत होंगे, आपको 50 नहीं 500 रुपया दिया करेंगे। तो मौलवी साहब हाफिज़ रहिमहुल्लाह ने एक जुमला कहा, कहते अल्लाह दे बंदे हो, मैं मौलवियाँ कंजरी नहीं हाँ, ये रेट लांदे पे जे, मैं तवाइफ नहीं हूँ। आप यहाँ रेट लगाए ना, ये मलिक रियाज ने क्या कहा था, ये पाकिस्तान है, यहाँ रेट लगाओ लोग बिक जाते हैं, सहाफ़ी से ले कितने लोग वो ख़रीदता है। ये हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, हमारे मुल्क के बड़े बड़े इदारे वाले, इस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये रिटायर्ड बाद में होते हैं, इनकी फ़ाइलें मलिक रियाज के दफ्तर में पहले पहुंची होती हैं। ये बहरिया टाउन जो काटता है ना, इसकी सिक्योरिटी आप देखें, इसका बिजली का सिस्टम देखें, इस बंदे को हाथ लगा सकता पूरे पाकिस्तान में कोई? इसे सारे मुल्क को पैसे दे के ना, कि आप यकीन करें कभी टीवी के ऊपर इसके बारे में आप बात नहीं सुनेंगे। जैसे इसका नाम आता है, इसके नाम के साथ बीप चलना शुरू हो जाती है। अल्लाह के बंदो, ये सिर्फ पैदा करे, कुछ भी नहीं होता। हालात जैसे भी होना, गुजर जाते हैं, इंसान मर कोई नहीं जाता मुश्किलात में। लेकिन बंदा वही है जो मुश्किलात में अल्लाह के आसरे पे अपने क़ुव्वत बाजू पर आगे निकल जाए, और कुछ ना हो, कम अज़ कम लोगों के सामने उसकी निगाहें नीची नहीं होती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो सारी ज़िंदगी अपना ही मोहताज रखे, और अपने गैब के ख़जानों से हमारी ज़रूरियात पूरी फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।